کہ ہمیں اللہ کا خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے۔ دور حاضر میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف یہ مایوسی اور ڈپریشن ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ حسد میں مبتلا ہوتا ہے، حسد میں، وہ لوگوں کے کپڑے دیکھتا ہے، لوگوں کی گاڑیاں دیکھتا ہے، لوگوں کے گھر دیکھتا ہے، لوگوں کے جناب برادریاں دیکھتا ہے، لوگوں کے معاملات دیکھتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کو وہ چیز نہیں ملی ہوئی تو وہ حسد کا شکار ہوتا ہے، سوچتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا یہ جو اسباب ہیں جہاں سے جو معاملات شروع ہوتے ہیں مایوسی اور ڈپریشن کے، ان میں ایک چیز حسد بھی ہے۔ اور حسد آپ کو پتہ ہے وہ کرتا ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، کسی کو اگر دولت دی تو اللہ نے دی ہے، اگر ہم اس کی دولت پہ راضی نہیں، اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں۔ کسی کو اچھا گھر دیا تو اللہ نے دیا ہے، کسی کو گاڑیاں دی اللہ نے دیے۔ ہمیں کسی پر حسد نہیں کرنا چاہیے، ہاں رش کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی عطا کر دے۔ اللہ کی بارگاہ سے ایک چیز مانگنی چاہیے، نہ کہ حسد کرنا چاہیے۔ جو بندہ حسد کرتا ہے اس کے گناہ اس طرح جل جاتے ہیں جس طرح خشک لکڑی کو آپ آگ میں ڈالتے وہ جل جاتی ہے۔ لہٰذا یہ جو مایوسی اور ڈپریشن ہے، اس کی پہلی وجہ کیا ہے؟ وہ حسد ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ کیا ہے مایوسی اور ڈپریشن کی؟ جناب عالی وہ ہے ناشکری۔ جو بندہ تھوڑے پہ شکر اللہ کا ادا نہیں کرتا، یاد رکھیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ ڈپریشن والا آدمی، ناشکری والا آدمی، وہ ہمیشہ نیچے دیکھے گا، یعنی کہ اوپر دیکھے گا، نیچے نہیں دیکھے گا۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ اگر آپ گاڑی پہ ہیں تو آپ موٹر سائیکل والے کو دیکھیں، اگر آپ موٹر سائیکل پہ ہیں تو آپ سائیکل والے کو دیکھیں، اگر آپ سائیکل پہ ہیں تو آپ پیدل چلنے والے کو دیکھیں، اگر آپ فارم ہاؤس میں رہتے ہیں تو آپ کوٹھی والوں کو دیکھیں، بنگلے والے کو دیکھیں، پھر آپ مکان والے کو دیکھیں، پھر آپ جھونپڑی والوں کو دیکھیں۔ پھر جو جھونپڑی میں رہتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے جو فٹ پاتھ پہ سوتا ہے کھلے آسمان تلے۔ محترم حضرات، یہ جو سب سے بڑا معاملہ ڈپریشن اور مایوسی کا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ناشکری ہے، ناشکرا پن ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، یاد رکھیں کبھی بھی وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے دو باتیں رکھی۔ اور تیسری ڈپریشن اور مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ جب معاشرے میں عدل و انصاف نہ ہو۔ عدل و انصاف، جس طرح پاکستان کے قانون کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں انصاف لینے کے لیے نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے، ایوب علیہ السلام کا صبر چاہیے، قارون کی دولت چاہیے، ایسے ہے۔ اب یہ مثال انتہائی ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ یہ مثالیں ہمارے پاکستان میں کیوں مشہور ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ عدل و انصاف یہاں بڑا مہنگا ہے، عدل و انصاف سستا نہیں ہے، عدل و انصاف یہاں نہیں ملتا۔ تو محترم حضرات، جب معاشرے میں عدل و انصاف نہ ہو، میرٹ نہ ہو، ایک بندہ پوری زندگی لگا دیتا ہے، محنت کرتا ہے، کہتا مجھے اچھے نمبر آئیں، میرٹ کے مطابق مجھے نوکری ملے، مجھے عہدہ ملے، منصب ملے۔ ایک بندہ شارٹ کٹ کیا کرتا ہے؟ سفارش کراتا ہے یا رشوت دے کر وہ اگلی پوسٹ پہ آ جاتا جو اس کو حق بھی نہیں بنتی۔ اب وہ جس بندے کے ساتھ ناانصافی ہوئی وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، وہ نا امیدی میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، اس کو صبر کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر توکل کرنی چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈپریشن کا جب شکار ہو جاتا ہے پھر وہ مایوسی میں آ جاتا ہے۔ محترم حضرات، یہ تیسری وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور چوتھی وجہ کیا ہے مایوسی اور نا امیدی کی؟ ایسے دوست جن کے ساتھ آپ کی اٹھک بیٹھک ہے، جن کے ساتھ آپ کا چلنا بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ آپ کی یاری ہے، محبت ہے، گفتگو ہے۔ کچھ دوست وہ ہیں جو آپ کا سہارا بنتے ہیں، جو آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، جو آپ کی پشت پر تھپکی دیتے ہیں کہ ہمت کرو، آگے بڑھو۔ اور آپ کے کچھ دوست ایسے ہیں جو ہمیشہ آپ پہ تنقید کرتے ہیں، آپ کو مایوسی کا شکار کرتے ہیں، آپ کو ڈپریشن میں ڈالتے ہیں، اور وہ اس بات کے ذمہ دار ہیں جو آپ کو ڈپریشن میں ڈالتے ہیں۔ آپ کی ہر بات پہ تنقید کریں گے، آپ کے کپڑے اچھے نہیں ہیں،
نہیں ہے، آپ کے بال اچھے نہیں ہیں، آپ کا گھر اچھا نہیں ہے، آپ کی تعلیم اچھی نہیں ہے، آپ کی لکھائی اچھی نہیں ہے، آپ کا بولنا اچھا نہیں ہے، آپ کھانا اچھا نہیں پکاتے، آپ چائے اچھی نہیں بناتے، آپ چلتے اچھے طریقے سے نہیں ہیں، تو وہ تنقید کر کر کے ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اگلے بندے کو ڈپریشن کا شکار کر دیتے ہیں، نا امیدی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ آپ دوست بھی ایسا رکھیں جو آپ کے حوصلے پست نہ کرے، آپ کے حوصلے بڑھائے، آپ کو آگے لے کر چلے، پیچھے کی طرف لے کر نہ آئے۔ جو آپ کو پیچھے لے کر جاتا ہے سمجھ لیں وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیں، اگر اللہ کی ذات پر یقین ہو، آپ یقین کریں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی کام دنیا میں مشکل نہیں ہے، ہر کام آسان ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ قرآن میں بھی آ گیا، احادیث میں بھی ملتا ہے، ہمیں کسی بھی صورت میں ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی اس حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دو شعر ہم ان پر غور و فکر کریں، یہ جو دو اشعار ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہم یہ جو بندہ جس شعبے میں ہے، جس شعبے میں وہ آگے آنا چاہتا ہے، پھر وہ کم از کم مایوسی کا شکار نہیں ہوگا۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ شرط ہے دستک ہو اگر دست یقین سے، یہ شرط ہے اگر دستک ہو دست یقین سے، در چھوڑ کے دیوار بھی کھل جاتی ہے کہیں سے۔ اگر آپ دستک یقین سے دیں تو پھر دروازہ تو کیا دیوار کھل جاتی، شاعر کہتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے لگتا ہے کہ سچ مچ کہیں موجود ہے دنیا، شاعر کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ سچ مچ کہیں موجود ہے دنیا، ہم وہم بھی کرتے ہیں تو کرتے ہیں یقین سے۔ بات ساری یقین کی ہے، پیر کامل ہے کہ یقین کامل ہے۔ جب اللہ کی ذات پر ہمارا یقین ہو، اعتماد ہو، اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ اللہ ہمیں نقصان نہیں دے گا، اللہ ہمارا نقصان نہیں کرے گا، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، آج اگر ہمارے والدین ہمیں نقصان نہیں دیتے پھر اللہ کیسے نقصان دے گا۔ ایک بندے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا سردار تھا، نواب تھا، وہ خانہ کعبہ میں جب گیا، اس نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا، انہوں نے کہا مولا میں بلوچ ہوں، ہمارے بلوچوں کی روایت ہے، اس نے یہ کہا، وہ بلوچ سردار تھا، اس نے کہا میں بلوچ ہوں، ہمارے بلوچوں کی روایت یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی معافی مانگنے آ جائے وہ قاتل بھی کیوں نہ ہو ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یا اللہ میں تو قاتل نہیں ہوں، میں تو تیرا بندہ ہوں، 70 ماؤں سے تو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے، میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ محترم حضرات، بات اصل ہے یقین کی۔ جو بندہ اللہ کی ذات پہ یقین کرتا ہے کہ عزت ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے، موت لکھی ہوئی ہے، تو یہ تمام جو خوف ہے، یہ جو ٹینشن ہے، یہ جو ڈپریشن ہے، یہ جو معاملات ہیں، تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ یہ تمام کی وجوہات یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے ہمارا تعلق کمزور ہے، ہمیں اللہ کی ذات سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ فراڈیوں کے ہاتھ چڑھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ کہتا ہے کہ جناب آپ زعفران لے آؤ، کوئی کہتا ہے جناب آپ کڑے پہن لو، کوئی کہتا ہے جناب آپ یہ کرو، جا کر سریاں قبرستان میں ڈال کر آؤ، کوئی کہے گا یہ کرو۔ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے اپنا تعلق جوڑیں۔ ہاں قرآنی آیات آپ پڑھتے ہیں، کوئی ولی کامل بزرگ آپ کو دیتا ہے، قرآنی آیات پڑھیں، الٹی سیدھی حرکتوں سے بچیں۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، ہم نبی کے امتی ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں۔ خدا کی قسم ہمیں اپنے مقام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان آیا، بڑا خوبصورت بڑی گاڑی سے اترا، آگے ایک منگتا فقیر تھا، تو اس نے مانگا تو وہ نوجوان نے ایک سونے کا سکہ نکال کر فقیر کو دے دیا، سونے کا سکہ نکال کر۔ فقیر کہتا ہے نہیں، فقیر کو پتہ ہی نہیں سونے کا سکہ کیا ہے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے پیسے دو۔ نوجوان کہتا ہے بابا یہ سکہ بہت قیمتی ہے، رکھ لو۔ تو وہ فقیر مانگتا رہا، نوجوان نے نہیں دیا، نوجوان چلا گیا، فقیر پیٹتا رہا، کیوں کہ فقیر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ سکہ کیا ہے۔ محترم حضرات، جس دن ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے بندے ہیں، آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، حضور کے امتی ہیں، تو
پھر ہم در در کی ٹھوکریں نہیں کھائیں گے، ہم ڈپریشن مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے آج بہت اہم سمجھا کہ اب یہ جو حالات ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ڈپریشن کا، مایوسی کا یہ سلسلہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، میں نے سوچا کہ اس ٹاپک پر بات ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔